عمران، عرفان، حفیظ، اصغر اور میں یعنی عثمان 10ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ ہم لوگوں کا ایک گروپ تھا۔ کلاس میں اکٹھے بیٹھنا، پڑھتے ہم بالکل نہیں تھے کیونکہ پڑھنے کا ہمیں شوق ہی نہیں تھا۔ گھر والے ہم سے بہت تنگ تھے، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے، ہمارا دل پڑھنے میں لگتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن عمران کو ایک بوسیدہ سا کاغذ ملا جس پر ایک خزانہ نقش تھا۔ اتفاق سے وہ مقام سبز پہاڑ اتنا دور نہ تھا۔ ہم نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ اتوار کو خزانے کی تلاش میں نکلیں گے۔ اتوار کو ہم چاروں دوست ضروری ساز و سامان سے لیس ہو کر خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہمارا رخ شمال کی جانب سبز پہاڑ کی طرف تھا۔ 4-5 گھنٹے کے بعد ہم اس پہاڑ کی طرف پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم غار کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ ہم قرآن آیت پڑھ کر غار کے اندر داخل ہوئے۔ اندر بالکل اندھیرا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اندھیری قبر میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمران نے جیب سے نقشہ نکالا اور ہم اس نقشے کے مطابق آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے، میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ اتنا وزنی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے منو پتھر میرے اوپر رکھ دیا ہو۔ میرے جسم میں خود سے تھر تھراہٹ کی لہر دوڑی۔ کون ہو تم؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ سب میری طرف پوچھنے لگے۔ میں نے سب کو صورتحال بتائی۔ سب کے چہروں پر خوف کے مارے ہوائیاں اڑنے لگی۔ ہم نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگے۔ اچانک ہمارے سروں پر ایک چمگادڑ تیزی سے گزری۔ ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ یکدم وہاں دھواں سا چھا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک خوفناک شکل کا جن نمودار ہوا۔ مارے خوف کے ہم ایک دوسرے سے چپک گئے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ جن نے گرجدار آواز میں کہا۔ ہم میں سے کسی کی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہم خوف سے کانپ رہے تھے۔ جلدی بولو ورنہ میں تمہیں سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ ہم خزانہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، عمران نے ہمت کر کے بولا۔ تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں آدھا خزانہ دے دیں گے، اصغر نے عمران کو بولتے دیکھ کر کہا۔ جن نے خوفناک انداز میں کہکا لگایا اور بولا، مجھے خزانہ نہیں چاہیے، لیکن میری بات غور سے سنو۔ اگر تم لوگوں نے اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے استعمال نہ کیا تو میں تم سب کو چبا ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ جیسے ہی جن غائب ہوا، ہم نے سکون کا سانس لیا اور آگے بڑھ گئے۔ یہی خزانہ موجود ہے۔ اچانک عمران کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہم ایک دفعہ پھر عمران کے ہاتھ میں موجود نقشے کو دیکھنے لگے۔ خوشی سے ہماری بانچیں کھل گئی تھی کیونکہ ہم نے خزانے والی جگہ پا لی تھی۔ اوزار وغیرہ ہم سب کے ساتھ لائے تھے، اس لیے ہم نے کھدائی شروع کر دی۔ کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد میرے ہاتھ میں موجود کدال کسی ٹھوس چیز سے ٹکرائی اور زوردار سی آواز پیدا ہوئی۔ مل گیا خزانہ، میں نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ہم سب اس جگہ پر کھدائی کرنے لگے۔ آخر گڑھے سے ایک صندوق برآمد ہوا۔ عمران نے صندوق باہر نکالا۔ ہم اس صندوق کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ صندوق بہت پرانا معلوم ہو رہا تھا اور اس پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ یہ کیا؟ اس تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہے؟ حفیظ خوشی سے اچھلا۔ اصغر جلدی اس چابی سے تالا کھولنے لگا۔ تالا کھل گیا۔ ہم نے صندوق کو جیسے ہی کھولا، اندر سے ایک اور ڈبہ برآمد ہوا۔ عرفان نے ڈبہ کھولا۔ ڈبہ کھولتے ہی ہم حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ اس کے اندر کوئی خزانہ موجود نہ تھا بلکہ ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی۔ انہیں یقین تھا کہ ضرور اس میں خزانہ ہوگا۔ یہ کہہ کر حفیظ نے اس ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکل آئی۔ میں نے بے تابی سے ڈبیا کھول دی کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا ضرور اس میں خزانہ برآمد ہوگا۔ میں نے جیسے ہی ڈبیا کھولی تو مارے حیرت کے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس میں ایک پرچی رکھی تھی۔ میں نے اسے کھولا۔ اس پر لکھا تھا، علم حاصل کرو کیونکہ علم ہی اصلی خزانہ ہے۔ ہم سب کے یہ پڑھتے ہی منہ لٹک گئے۔ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ اتنی محنت کی اور خزانہ دیکھو کیا ملا جس سے ہمیں پہلے ہی چڑ تھی، اصغر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تک ہم چاروں دوست خزانے کے نام پر بے وقوف بنانے والے کو برا بھلا کہتے رہے۔
پھر اچانک ہمیں جن یاد آ گیا. میں نے کہا تم سب جن بھوت کی بات بھول گئے ہو کیا؟ اس سے کیا کہا تھا؟ تمہیں جو خزانہ ملے گا اسے اچھے طریقے سے استعمال کرنا ورنہ وہ ہمیں مار ڈالے گا. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، میں تو اب دل لگا کر پڑھوں گا، حفیظ نے منہ پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا. ہم سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اپنے اصلی خزانہ حاصل کرنے کے لیے واپس مڑے. واپسی پر ہمیں کسی جن بھوت سے واسطہ نہ پڑا. ہم اصلی خزانے کا راز لے کر صحیح سلامت گھر پہنچ چکے تھے. Like, subscribe and share.